السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم زراعت کے بارے میں پڑھیں گے. زراعت کیا ہوتی ہے؟ تو اسٹوڈنٹس، زراعت فصلیں اگانے اور جانور پالنے کو زراعت یا کھیتی باڑی کہتے ہیں. فصلیں اگانے اور جانور پالنے کو زراعت یا کھیتی باڑی کہتے ہیں. اسے انگلش میں ایگریکلچر کہا جاتا ہے. اب زراعت کی اہمیت کیا ہے؟ زراعت بہت اہم ہے، بہت امپارٹنٹ ہے. اس کی کیا اہمیت ہے؟ زراعت کیوں اہم ہے؟ تو زراعت کی اہمیت کو ہم مختلف انداز میں بیان کر سکتے ہیں. بہت سے فائدے ہیں زراعت کے، یہ بہت اہم ہے. چند ایک فائدے ہم یہاں پر بیان کریں گے. پہلا فائدہ یہ ہے کہ زراعت ایک اہم ذریعہ معاش ہے. ذریعہ معاش کہتے ہیں روزی کمانے کا، یعنی کمائی کا ایک ذریعہ ہے. اس سے بہت سارے لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہے. کسان ہیں، ٹریکٹر والے ہیں، کھادوں والے ہیں. بہت سارے لوگ زراعت کو بطور پیشہ اپناتے ہیں. تو یہ ذریعہ معاش ہے، یعنی اس سے روپیہ پیسہ کمایا جاتا ہے. دوسری اہمیت اس کی یہ ہے کہ زراعت انسانوں اور جانوروں کے لیے خوراک کا ذریعہ ہے. زراعت سے ہم بہت سارے جو ہماری جتنی خوراک ہے، جیسے گندم ہے، چاول ہے، جو ہیں پھل وغیرہ ہیں، سارے یہ ہماری خوراک کا حصہ ہیں. یہ ہم زراعت سے حاصل کرتے ہیں. اسی طرح جانور جو ہیں، گوشت ہے، ان کا دودھ ہے، مرغی ہے، اس کے انڈے ہیں. اور اسی طرح مختلف جو چیزیں ہم کھاتے ہیں، پنیر ہے، دہی ہے، لسی ہے، یہ جتنی چیزیں ہم بطور خوراک استعمال کرتے ہیں، یہ ہمیں زراعت سے حاصل ہوتے ہیں. تو دوسری اہمیت اس کی ہے کہ زراعت انسانوں کے لیے بھی اور جانوروں کے لیے بھی خوراک کا ذریعہ ہے. نمبر 3، زراعت خام مال کی فراہمی کا ذریعہ ہے. خام مال کہتے ہیں وہ مال یا وہ چیز جس سے کوئی چیز بنائی جاتی ہے. جیسے کپاس ہے، یہ خام مال ہے، اس سے کپڑا بنتا ہے. اسی طرح گنا، یہ خام مال ہے، اس سے چینی بنتی ہے، گڑ بنتا ہے، شکر بنتی ہے. اس طرح گندم ہے تو یہ خام مال ہے، اس سے آٹا بنتا ہے، ڈبل روٹی بنتی ہے، بند اور دوسری بسکٹ اور دوسری چیزیں بنتی ہیں. اسی طرح جو ہے وہ جو مکئی ہے وہ بھی خام مال ہے، اس سے کارن آئل بنتا ہے، اس سے کارن فلور بنتا ہے. اور اسی طرح بہت ساری دوسری چیزیں جو ہیں ہم فصلوں سے حاصل کرتے ہیں. تو زراعت بطور خام مال استعمال ہوتا ہے، اس سے دوسری چیزیں بنائی جاتی ہیں. چوتھی بات یہ ہے کہ زراعت ہمارے جو ملک ہے اس کی آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ ہے. زراعت قومی آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ ہے. ہمارے ملک میں تقریباً 22% جو ہماری قومی آمدنی ہے، جو ملکی سطح پہ حکومت کی جو آمدنی ہے، ملک کی جو آمدنی ہے، 22% یعنی تقریباً پانچواں حصہ زراعت سے حاصل ہوتا ہے. تو زراعت ہماری قومی آمدنی کا بھی ایک ذریعہ ہے. اگر زراعت نہیں کریں گے ہم تو اس سے ہماری قومی آمدنی کم ہو جائے گی. پھر نمبر 5 ہے زراعت زر مبادلہ کمانے کا ذریعہ ہے. زر مبادلہ کسے کہتے ہیں؟ زر مبادلہ کا مطلب ہوتا ہے، زر کا مطلب ہوتا ہے دولت، روپیہ پیسہ، اور مبادلہ کا مطلب ہوتا ہے تبدیل ہونا. یعنی جب ہم اپنا روپیہ دے کر اس سے دوسرے ملکوں کا جو کرنسی ہے وہ خریدتے ہیں. جیسے ڈالر جو ہے وہ آج بہت مہنگا ہو گیا ہے، 300 روپے کا ایک ڈالر ہے، یعنی روپے کی قیمت بہت کم ہو گئی ہے. تو جب ایک ملک غریب ہوتا ہے، ترقی نہیں کر رہا ہوتا، تو اس کا جو روپیہ ہے، جو کرنسی ہے، اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے، ڈی ویلیو ہو جاتی ہے. اور اس سے دوسرے ملکوں کے جو کرنسی ہے وہ خریدنا اور دوسرے ملکوں کے ساتھ تجارت کرنا اور لین دین کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو جب ہم زراعت اچھی کرتے ہیں، زراعت میں بہتری آتی ہے، تو ہمارا روپیہ جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. اور اس طرح زر مبادلہ کمانے کا ایک ذریعہ ہے. ہم یہ زراعت جو چیزیں ہیں یہ باہر بھیجتے ہیں اور وہاں سے ہمیں دولت ملتی ہے، زر ملتا ہے، ڈالر ملتے ہیں، پاؤنڈ ملتے ہیں، ریال ملتے ہیں. اس سے ہمارا ملک جو ہے بہتر ہوتا ہے. اگر زراعت نہیں ہوگی یا کمزور ہوگی تو اس سے ہمارا ملک جو ہے متاثر ہوگا اور زر مبادلہ جو ہے وہ ہم نہیں کما سکیں گے. نمبر 6، زراعت توازن ادائیگی کی درستگی کا ذریعہ ہے. توازن ادائیگی کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک چیز جو ہے بیچ رہے ہوتے ہیں اور ایک چیز خرید رہے ہوتے ہیں. اگر ہم چیزیں خریدیں زیادہ اور ہماری آمدنی کم ہو تو اس کا مطلب ہے کہ توازن بگڑ جاتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ملک سے باہر بھیجی جاتی ہیں، انہیں ایکسپورٹ کہتے ہیں. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم باہر کے ملکوں سے اپنے ملک میں منگواتے ہیں، انہیں امپورٹ کہتے ہیں.
تو اگر امپورٹ زیادہ ہو جائیں اور ایکسپورٹ کم ہوں تو اس سے توازن ادائیگی بگڑ جاتا ہے اور ملک غریب ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں یہی صورتحال ہے کہ ہمارا ملک جو ہے امپورٹ زیادہ ایکسپورٹ زیادہ کرتا ہے، امپورٹ کم کرتا ہے، یعنی باہر کی چیزیں ایکسپورٹ کم کرتا ہے اور امپورٹ زیادہ کرتا ہے. تو ہم چیزیں باہر سے زیادہ منگواتے ہیں اس طرح، اور جو ہم چیزیں جو ہیں وہ باہر بھیجتے ہیں وہ کم ہیں. اس طرح ہمارا توازن ادائیگی جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے ہمارا ملک مقروض ہے. اگر ہم زراعت کو بہتر کریں گے تو ہمارا توازن ادائیگی بہتر ہو جائے گا اور ہماری ایکسپورٹ بڑھ جائیں گی. اس طرح ہمارا ملک مالی مشکلات سے نکل آئے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ زراعت کی اقسام کون کون سی ہیں. ابھی ہم نے دیکھا کہ زراعت کیوں اہمیت اس کی زیادہ ہے، پھر ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ زراعت ہوتی کیا ہے. تو زراعت کھیتی باڑی کو کہتے ہیں، جانور پالنے کو بھی کہتے ہیں. اور زراعت کا ہم نے کہا کہ یہ بہت اہم ہے، کسی ملک کے لیے زراعت کا ہونا بہت ضروری ہے. اب ہم دیکھتے ہیں زراعت کتنی قسم کی ہوتی ہے، یعنی زراعت کی کون کون سی اقسام ہیں. تو اسٹوڈنٹ، زراعت جو ہے اس کی 8 اقسام ہوتی ہیں. یہ 8 قسم کی زراعت ہوتی ہے. نمبر 1، محدود پیمانے کی زراعت. یہ زراعت وہ ہوتی ہے جو چھوٹے پیمانے پہ ہوتی ہے. کسی کی زمین کم ہے، 1 کنال 2 کنال 1 ایکڑ 2 ایکڑ، کسی کی اگر محدود سی زمین ہے، تھوڑی زمین ہے، تو اس میں وہ جو غلہ اگاتا ہے، جو فصل اگاتا ہے، جو کھیتی باڑی کرتا ہے، جو زراعت کرتا ہے، وہ اس کی اپنی ضروریات کے لیے ہوتی ہیں اور وہ صرف ان سے اپنی ضروریات پوری کرتا ہے، ان کو بیچتا نہیں ہے، فروخت نہیں کرتا. تو یہ جو زراعت ہے اسے محدود پیمانے کی زراعت کہتے ہیں، جو صرف اپنے اور اپنی فیملی تک ہوتی ہے اور اس سے ہم کوئی زیادہ پیسہ نہیں کما رہے ہوتے. دوسری قسم کی جو زراعت ہے اسے کہتے ہیں عمیق زراعت، انٹینسیو ایگریکلچر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایسے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں اس زراعت میں کہ کم رقبے سے زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے. یعنی رقبہ تھوڑا ہے لیکن مختلف قسم کی ٹیکنالوجی کے ذریعے، ماڈرن ٹیکنالوجی کے ذریعے زیادہ اچھے طریقے سے ہم کھیتی باڑی کر زراعت کر کے ہم تھوڑے رقبے سے زیادہ پیداوار حاصل کر لیتے ہیں. جدید سائنسی طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے ہم اگرچہ کہ جگہ کم ہو لیکن اس سے پیداوار بہتر ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کی جاتی ہے. باہر کے جو ملک ہیں، ترقی یافتہ ممالک، وہ اس طرح کی زراعت کرتے ہیں، جیسے آسٹریلیا ہے اور یو کے ہے اور کینیڈا اور دیگر ملک جو اس طرح کی عمیق زراعت کرتے ہیں اور اس سے اپنی آمدنی بڑھاتے ہیں. تیسری قسم کی زراعت ہے اسے وسیع پیمانے کی زراعت کہتے ہیں. وسیع کہتے ہیں زیادہ بڑا کھلا رقبہ. جن ملکوں میں یا جن لوگوں کے پاس بہت زیادہ زمین ہوتی ہے اور وہ بڑے علاقوں پر زراعت کرتے ہیں، مشینیں استعمال کرتے ہیں، ٹریکٹر، ہارویسٹر اور ادویات کے لیے ڈرونز وغیرہ استعمال کرتے ہیں. تو یہ جو بڑے پیمانے پر بہت زیادہ علاقے پر جو زراعت کی جاتی ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ وسیع پیمانے پر یہ زراعت ہے، واسٹ ایریا ایگریکلچر ہے. یہ کینیڈا میں اور آسٹریلیا میں اور روس اور چائنا وغیرہ میں وسیع پیمانے پر زراعت ہوتی ہے. ہمارے ملک میں بھی کسی حد تک ہوتی ہے. تو بڑے علاقے پر زراعت ہو، کھیتی باڑی ہو، جانور پالے جاتے ہوں تو اسے ہم وسیع پیمانے پر زراعت کہتے ہیں. نمبر 4 ہے، چوتھی قسم ہے زراعت کی تجارتی زراعت. یعنی اس زراعت میں ہم ایسی فصلیں اگاتے ہیں، ایسے پھل اگاتے ہیں، ایسی ہم چیزوں کی پیداوار کرتے ہیں جن کو بیچ کر فروخت کر کے ہم پیسہ کماتے ہیں، یعنی تجارت کرتے ہیں، ہم سے ٹریڈ ہوتا ہے. تو تجارتی زراعت وہ ان چیزوں کی زراعت ہوتی ہے، ان چیزوں کو اگایا جاتا ہے جنہیں بعد میں فروخت کیا جاتا ہے، بیچا جاتا ہے اور ان سے مالی فائدہ اٹھایا جاتا ہے. پانچویں قسم کی جو زراعت ہے وہ ہے نباتاتی زراعت. نباتات کہتے ہیں پودے کو، یعنی ایسے پودے اگائے جاتے ہیں جن سے خوراک بھی حاصل ہوتی ہے، پھل بھی حاصل ہوتے ہیں، تیل اور ادویات وغیرہ حاصل ہوتی ہیں. جیسے پتی ہے، چاہے یہ پودوں سے حاصل ہوتی ہے، ایسے پودے جن سے چاہے حاصل ہوتی ہے. اسی طرح مختلف جو کافی ہے، بینز ہیں اور مختلف طرح کے جو ان سے پھل اور تیل ہے، جیسے سرسوں ہے، ناریل ہے، ان سے ہم مختلف قسم کے تیل حاصل کرتے ہیں. اسی طرح کارن ہے، جو مکئی ہے اس سے کارن آئل حاصل کیا جاتا ہے. سورج مکھی سے ہم سورج مکھی کا تیل نکالتے ہیں. کینولا ہے، اس سے کینولا کا جو تیل ہے یہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں. اسی طرح بہت سارے ایسے نباتات ہوتی ہیں جن کی ادویات بنتی ہیں.
کچھ ایسے پودے بھی ہیں جو نشے کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، جیسے تمباکو ہے، یہ اگایا جاتا ہے اور اس کو سگریٹ میں اور حقے اور ان چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، لیکن اگاتے ہیں لوگ اور اس کو بیچتے بھی ہیں اور اس سے مالی فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ تو جب پودے ایسے اگائے جاتے ہیں جن سے خوراک، پھل اور تیل وغیرہ حاصل کیے جاتے ہیں، تو اس زراعت کو نباتاتی زراعت کہتے ہیں۔ نمبر 6 ہے پھلوں اور سبزیوں کی زراعت، یعنی ایسی زراعت جس میں ہم پھل اور سبزیاں اگاتے ہیں۔ یہ پھل اور سبزیاں جو ہیں وہ زیادہ دیر تک محفوظ نہیں رہ سکتی، زیادہ دیر تک ہم ان کو سٹور نہیں کر سکتے، اس لیے ان کو منڈی میں لا کر بیچا جاتا ہے۔ تو یہ چونکہ سامان ٹرکوں پہ جاتا ہے، سبزی ہے اور اس طرح کے جو فروٹ ہیں اور دوسری چیزیں جو تھوڑا عرصہ ہی وہ رہ سکتی ہیں اور پھر خراب ہو جاتی ہیں، تو چونکہ ٹرکوں میں ان کی تجارت کی جاتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جاتا ہے، اس لیے اس کو ٹرک فارمنگ بھی کہتے ہیں۔ تو چھٹی قسم ہے ٹرک فارمنگ، یعنی پھلوں اور سبزیوں کی زراعت۔ ساتویں قسم کی زراعت ہے ملی جلی زراعت، یعنی اس میں فصلیں بھی اگائی جاتی ہیں، پھل بھی اور جانور بھی پالے جاتے ہیں، یعنی اس میں جانوروں کی بھی دیکھ بھال کی جاتی ہے، انہیں بھی پالا پوسا جاتا ہے، ان کی بریڈنگ کی جاتی ہے، ڈیری فارم بنائے جاتے ہیں اور اسی طرح فصلیں بھی اگائی جاتی ہیں۔ تو یہ جو زراعت ہے اسے ملی جلی زراعت کہتے ہیں، جس میں کھیتی باڑی بھی کی جاتی ہے اور جانور بھی پالے جاتے ہیں۔ آٹھویں اور آخری قسم جو زراعت کی وہ ہے غذائی فصلوں کی زراعت، یعنی ایسی فصلیں جو بطور غذا استعمال ہوتی ہیں، خوراک کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں، ان کی جو زراعت ہوتی ہے اسے غذائی فصلوں کی زراعت کہتے ہیں۔ جیسے گندم ہے، چاول ہے، چنا ہے اور دالیں وغیرہ ہیں، یہ بطور خوراک استعمال ہوتے ہیں، تو غذا کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں چیزیں، اس لیے ان کی زراعت جو ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ غذائی فصلوں کی زراعت۔ تو یہ 8 قسمیں ہیں زراعت کی جن کو آج ہم نے پڑھا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھی سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ چینل ہے تعلیم منزل، اور اس تعلیم منزل میں بہت سارے مضامین کے اسباق ہیں، آپ اسے دیکھیں، اسے لائک بھی کریں، اسے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ بہت آسانی سے اور یہ چیزیں سمجھائی جاتی ہیں۔ آج کا جو سبق تھا وہ زیادہ تر زراعت یا جغرافیہ کا جو مضمون ہے جماعت ہفتم کے لیے پنجاب ٹیکسٹ کی بورڈ جو ہے کی کتاب ہے اس میں سے یہ لیا گیا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق پسند آیا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو حامی و ناصر ہو۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے سبق میں دلچسپی لی۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، اسے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے اور اسے لائک بھی کیجئے، بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔